اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بودا۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ سورہ حج کی 73 سے لے کر 77 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان لوگوں کا چہرہ بالکل متغیر ہو جاتا ہے، غصے سے بالکل لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ حملہ کر دیں گے۔ اور بعض واقعات ایسے ہوئے بھی کہ ان لوگوں نے غصے میں آ کر کے ایمان والوں پر حملہ بھی کر دیا۔ اس وقت جو آیت پہلی پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 73، اس آیت کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ کافروں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے بت پرستو، جن دیوی دیوتاؤں کو تم پوجتے ہو، جن دیوی دیوتاؤں کو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، وہ بت اتنا مجبور اور اتنا لاچار ہے۔ اللہ تعالیٰ بتوں کی لاچاری اور مجبوری اور عاجزی کو بیان فرما رہا ہے کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن دیوی دیوتاؤں کو تم اپنا خدا مانتے ہو، وہ اتنا لاچار اور اتنا مجبور ہے کہ سارے دیوی دیوتا مل کر اور سارے معبودان باطل مل کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مخلوق میں دیکھیے، مکھی سب سے چھوٹی اور سب سے حقیر مخلوق ہے، مچھر اور مکھی، اس سے چھوٹی مخلوق اور کوئی ہے ہی بھی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، اے بت پرستو، تمہارے خداؤں کے اندر یعنی معبودان باطلہ کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ معبودان باطلہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی کو پیدا کر سکیں۔ ایک مکھی کو بنانے کی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ خدا نخواستہ ان بتوں پر جو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، جیسا کہ کافروں کا یہ معاملہ ہے کہ بتوں کے سامنے قربانی کرتے ہیں، بتوں کے سامنے مٹھائی رکھتے ہیں، بتوں کے سامنے بہت ساری چیزیں، نظر و نیاز کی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو وہ بت جس کے سامنے تم نے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، اگر ان کے سامنے سے کوئی مکھی مٹھائی یا کوئی چیز لے کر چلی جائے تو ان مکھیوں کو روکنے کی بھی اس کے اندر استطاعت اور قوت نہیں ہے۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ آیت بھی سجدے کی آیت ہے۔
تو ان کے ماننے والوں کے لیے یہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن امام احمد بن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین کو بیان کیا. ایک تو بتوں کی لاچاری اور مجبوری کو بیان کیا کہ دیکھو تمہارا بت کتنا لاچار اور مجبور ہے، مکھی جیسی چھوٹی حقیر مخلوق کو بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. دوسری بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جس فرشتے کو چاہے ان کو پیغام رسانی کے لیے بھیج دیں اور جس انسان کو چاہیں نبی اور رسول بنا دیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مالک و مختار ہے. اور اللہ فرما دیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کہ اللہ تعالیٰ آگے کی پیچھے کی ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. ہمارے پیچھے کیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آپ کے پیچھے بھی کون آیا کون گیا کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو آگے کا علم ہے، پیچھے کا بھی علم ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر 4 جانب کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے سب کو جانا ہے. اور پھر آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کے اندر رکوع جو ہم کرتے ہیں وہ رکوع مراد ہے، اور سجدے کا نماز کے اندر جو سجدہ کرتے ہیں یہ 2 چیزیں نماز کے ارکان میں سے اہم ارکان ہے، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا. رکوع کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدہ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو یہاں پر بیان کیا، ایک رکوع کو بیان کیا اور ایک سجدے کو بیان کیا. اور پھر کیا فرما رہا اللہ؟ نیک کاموں کو انجام دو. نیک کاموں کا انجام دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. نیک کام جب تم کرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے ان نیک کاموں کو کرنا، جن برے کاموں سے روکا ہے ان برے کاموں سے رکنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کو پہنچ جاؤ گے. نیکی کا نتیجہ یہ ہے کامیابی، اور برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں میں تیزی کرو، جلدی کرو. وفعلوا الخیر، نیک کاموں میں جلدی کرو، نیک کام کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچ جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.